بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے۔ اس سورت پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو عزیز ہے، اور یہ سورت پاک اتنی پسند ہے اللہ کو کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، اس سورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے آپ کے ہاتھ میں آئے گا، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کا فوراً 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آخر تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب اس سے یہ کائنات بنی ہے، 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کا چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیت میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگاتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شاید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شاید ضرورت ہے، کیونکہ گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے، اور آج کے اس دور میں، آج کے اس مادی دور میں سمجھتی ہوں خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کا ذاتی گھر ہے۔ تو جن کا نہیں ہے، آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا۔ کیونکہ کرائے کے گھر رہنے میں بھی ایک بہت پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا، وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالک مکان آپ کی کوئی ایسی حرکت پسند نہیں کرتا، اور وہ اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ گھر کی منتقلی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کی رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کا جو ایک ذاتی شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی، آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ اب وہ وظیفہ طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں۔ اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں سیشن میں، اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں،
تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے گئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ہم نے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں۔ ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، جو لوگ روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ نے ان کی ایسی غیبی مدد کرنی ہے کہ آج اگر آپ میں ان کو نام گنوانا شروع کر دوں اور جو معجزات میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں، جو واقعات میں سنتی ہوں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ساتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب ظہر کی نماز ادا کر لینی ہے، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے، نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ ہماری جو ایک کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر یہ کوتاہی کرتے ہیں اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اس کو عمل کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت نماز ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے جب فرض نماز کے بعد باجماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھنی ہے۔ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، درود پاک کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورت کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت پڑھنی ہے، اس 10 مرتبہ آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر سنتیں پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ آپ نے جب سنتیں پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آپ نے سورت مزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورت مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ دعا مانگنی ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہی ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے، اور اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کے وظیفے حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔